11ویں آیت ہے، ھذا خلق اللہ۔ اے مشرکو، اے نادانو، اے قبر پرستو، اے امریکہ کے غلاموں، اے سپر طاقتوں کے غلام لوگوں، اللہ کو سمجھو، اللہ خالق ہے، اللہ ہی نے قرآن بھیجا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جانور، یہ پرندے، یہ پھل، یہ کائنات، یہ سب اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، چیلنج، مجھے دکھاؤ تو صحیح من دونہی نے کیا پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیدا کیا ہے؟ مکھی بھی پیدا کیا ہے حضرت عیسیٰ نے، مریم نے پیدا کیا ہے، عبد القادر جیلانی نے کیا پیدا کیا ہے، بتاؤ، داتا گنج بخش نے کیا پیدا کیا ہے، بتاؤ تم لوگ یہ غوث اور قطب نے کیا پیدا کیا ہے؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں مزاروں پہ جاتے ہو؟ کیوں دعائیں مانگتے ہو؟ کیوں منتیں مرادیں وہاں جا کے مانگتے ہو؟ ارونی، دکھاؤ تو صحیح مجھے، ارونی، چیلنج ہے دیکھیے، ماذا خلق الذین من دونی، یہ غیر اللہ کیا ہوتے ہیں جن تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس طاقت ہے؟ کیا انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا کی ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب آ رہا ہے جی حضرت لقمان کا قصہ۔ تو حضرت لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرب تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سوڈان کے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قوم شعیب میں سے تھے، تبوک کے علاقے کے رہنے والے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یمن کے بادشاہ کے بیٹے تھے۔ تو بہرحال جو بھی تھے، عربوں میں ان کی کہانیاں بہت مقبول تھیں، عرب ان کو جانتے تھے، عرب شاعر ان کے نام کو استعمال کرتے تھے، ان کی باتیں کوٹ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، نبی نہیں تھے لیکن بہرحال حکمت سے نوازا تھا۔ ان اشکر للہ، اچھا حکمت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید ہے، وہ آپ ہی تعریف کے مستحق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ جو ہے نصیحت کر رہے تھے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں، لا تشرک باللہ، دیکھ شرک نہ کرنا بیٹے، ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے اس کا مفہوم مخالف کیا ہے، ان التوحید لعدل عظیم، توحید ہی سب سے بڑی انصاف کی بات ہے، یہ بات سمجھ لو، سب سے بڑا ظلم شرک۔ اب اللہ کا حق ہو گیا یہ، اب اس کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو تاکید کی گئی ہے والدین کے بارے میں، یعنی ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حملتہ امہ، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں نے اس کو اٹھایا، امہ وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر وہ اٹھائے پھرتے رہے 9-10 مہینے تک۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے۔ عورتوں کو چاہیے کہ خوب دودھ پلائیں تاکہ بچہ صحت مند رہے۔ انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، کہ میرا بھی شکر ادا کریں، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں، لیکن یاد رکھیں میری طرف پلٹنا ہے، الی المصیر۔ اب دیکھیے والدین کو بتایا جا رہا ہے، بیٹوں کو والدین کے بارے میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کو والدین مجبور کریں شرک پر جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کھوکھلی چیز ہے، بودی چیز ہے، بے بنیاد چیز ہے، بکواس ہے، شرک کیا ہے؟ ایک بکواس ہے، نون سینس ہے وہ، اگر وہ مجبور کریں، سنو، فلا تطیعہما، فلا تطیعہما، نہ باپ کی پیروی کرنا، نہ ماں کی پیروی کرنا، نہ باپ کی بات ماننا، نہ ماں کی بات ماننا، فلا تطیعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، البتہ معروف طریقے سے مشرک والدین کا ساتھ دو، صاحب ہما، ان کے ساتھ رہو، ان کا سر دباؤ، ان کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ان کو کھانا لا کر دو، باتھ روم لے جاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، جو کرنا ہے کرو، دنیا میں معروف کے ساتھ ان ساتھ دو، بات نہیں ماننا،
مشرک والدین کی بات نہیں ماننی، یہ بات نوٹ کر لو. لا طاعت فی المعصیہ انما الطاعت فی المعروف، اطاعت صرف معروف میں ہے اور شرک میں کوئی اطاعت نہیں ہے. واتبع، اب دیکھو نوٹ کرو بھائی، نوٹ کرو، سیاسی بات کرتا ہوں اب ذرا. حضرت لقمان بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. واتبع سبیل من اناب الی، اس لیڈر کی پیروی کرنا، اس لیڈر کے راستے کی پیروی کرنا، من اناب الی، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو منیب ہے، بار بار رجوع کرتا ہے، اس لیڈر کی پیروی کرنا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. واتبع سبیل من، سبیل من یہ مرکب اضافی ہے، اس لیڈر کا راستہ، اس لیڈر کے راستے کی پیروی کرو جس میں انابت پائی جاتی ہے، میری انابت پائی جاتی ہے. من اناب الیہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ بے نمازیوں کو ووٹ دیتے ہیں نا، آپ مجرم ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے. آپ چوروں کو ووٹ دیتے ہیں، آپ جو ہے نشہ کرنے والوں کو ووٹ دیتے ہیں، بے نمازیوں کو ووٹ دیتے ہیں، آپ فاسقین کو ووٹ دیتے ہیں، آپ جو ہے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں. آپ اللہ والوں کو ووٹ نہیں دیتے، جن میں انابت ہے ان کو ووٹ نہیں دیتے. آپ کو سزا ملتی ہے، اسی لیے آپ کے اوپر ایسی قیادت مسلط ہے. واتبع، دیکھیے لقمان اپنے بیٹے کو سیاست سکھا رہے ہیں، اس لیڈر کی پیروی کرو جو خدا والا ہے. ثم الی مرجعکم، اور پھر اس کے بعد تم لوگوں کو میری طرف لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تمہیں دکھا دوں گا کہ آپ لوگ کیا کیا کرتے رہے ہیں. اچھا سنیے، اب ذرا مشکل آیت ہے، میں ذرا سمجھاتا ہوں. اس کے اوپر لکھ لیجئے توحید علم اور توحید قدرت، توحید علم اور توحید قدرت. اب اس مشکل چیز کو ایک بچے کو سمجھانا ہے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ 2 فلسفے سکھا رہے ہیں، ایک توحید علم کا فلسفہ اور ایک توحید قدرت. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ، کہ اگر ایک رائی کا دانہ، مثقال حبہ ایک دانہ ہے، حبہ ہے، من خردل، خردل یعنی رائی کا دانہ، خردل. ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اچھا رائی کا دانہ. فتکن فی صخرہ، کسی چٹان پہ ہے، او فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں، یا پھر زمین پر. ادھر دیکھیے، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ہوائی جہاز میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے ہوائی جہاز کے اندر، وہاں سے آپ نے ایک دانہ پھینک دیا، ایک دانہ رائی کا دانہ ہوائی جہاز سے پھینک دیا. اب آپ وہ کہاں گیا آپ کو نہیں پتا، کسی چٹان پہ گر گیا، کسی درخت میں آ کے اٹک گیا، کسی پتے میں چھپ گیا، آسمانوں میں کہیں اڑ رہا ہے، یہ زمین پہ ہے، یہ سمندر میں ہے، کسی دریا میں چلا گیا، نہیں پتا. بیٹا یاتی بھی اللہ، اس خردل کے دانے کو اللہ لے آئے گا. ایک چھوٹا سا دانہ، ادھر دیکھو. اب فرض کیجئے، مثال دیتا ہوں میں، کہ کراچی کے پاس نیچے جو سمندر ہے اس میں وہ خردل کا دانہ گر گیا، رائی کا دانہ گر گیا. اب آپ کو نکالنا ہے، اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کو پہلے لوکیٹ کرنا پڑے گا دانہ ہے کہاں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں سمندر میں اتنی 10 میل نیچے تہ کے اندر موجود ہے، یا مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے دانہ. وہ پہلے تو علم ہونا چاہیے نا، لوکیٹ کرنا چاہیے، علم کا ہونا ضروری ہے. اچھا پتہ چل گیا آپ کو کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. مچھلی جو ہے وہ انڈین اوشن کے اندر ہے، بحر ہند کے اندر مچھلی ہے. اب اس کو مچھلی کو پکڑنا ایک کمال ہے، سمندر کے اندر سے نکالنا اس کے لیے طاقت اور قدرت چاہیے. تو اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹی نیکی ہو، ایک چھوٹی برائی ہو جو آپ نے کی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہ صرف وہ جانتا ہے بلکہ وہ اس کو لا سکتا ہے، دکھا دے گا تم کو. ان اللہ لطیف خبیر، بہت ہی باریک بھی اور باخبر ہستی، یعنی باریک بھی باخبر ہے. یاتی بھی اللہ، اس کے پاس ایسی طاقت ہے، وہ لے کے آئے گی. اب دیکھیے حضرت لقمان کیسی نصیحت کرتے ہیں. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا،
وَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ۔ ادھر دیکھیے آج کل کی مائیں کیا کہتی ہیں، آج کے باپ کیا کہتے ہیں۔ اب فرض کرو وہ اس نے جا کے کالج کے اندر یونیورسٹی میں جا کے کہا کہ یہاں ایک نماز کا انتظام ہونا چاہیے، ایک کمرہ نماز کے لیے ہونا چاہیے، یہاں مسجد نہیں ہے، مسجد بہت دور ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک روم نماز کے لیے ہونا چاہیے۔ اب وہاں دوسرے لڑکے کہتے ہیں یار تم کو نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، تم یونیورسٹی میں کیوں آئے ہو، نماز پڑھنے آئے ہو، پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ نیکی کا حکم دے رہا ہے نا، بھی زہر کی نماز ہماری جاتی ہے، عصر کی نماز ہماری جاتی ہے، اس وقت بریک ہونا چاہیے، نیکی کا حکم دو۔ باپ بیٹے کو حکومت کا وَنْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، بیٹا برائی سے روک، برائی سے روک۔ آج کل کے باپ کیا کہتے ہیں، تجھے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی، تجھے جو ہے اس کو روکنے کی کیا ضرورت تھی، تو سیدھی طریقے سے کالج جا، واپس آ جا، دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دے نا۔ یہ ہیں آج کے والدین۔ لیکن لقمان ایسے نہیں تھے، لقمان خود غرض نہیں تھے، وہ داعی تھے، مبلغ تھے، اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ وہ کہتے ہیں بیٹا نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، تو روک، شراب سے روک، زنا سے روک، گندگی سے روک، فحاشی سے روک، منکر سے روک۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ظاہر ہے کہ جب تو برائی سے روکے گا تو تجھے پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے، تیری مخالفت ہوگی، تجھے ڈنڈے پڑیں گے، جوتے پڑیں گے، لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر ثابت قدم رہنا، تکلیف کے نتیجے میں ڈاواں ڈول نہ ہونا، تکلیف کے نتیجے میں اپنا مسلک نہ چھوڑنا، اپنا دین نہ چھوڑنا، اپنی توحید نہ چھوڑنا۔ وَاصْبِرْ کا مطلب ہے ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہے مردوں کے کام، یہ ہے حوصلے کے کام، یہ ہے عزیمت کے معاملات۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، نماز کو قائم کرنا، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور تکلیف پر ثابت قدم رہنا، یہ ہے مردوں کے کام، یہ کام کرنا بیٹا۔ اب سنیے ادب اور اخلاق سکھا رہا ہے باپ بیٹے کو۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خد تو کہتے ہیں، خد و خال آپ نے سنا ہوگا، ایک گال ہوتا ہے اور اس کے اوپر تل ہوتا ہے، خد و خال۔ تو خدک، خد فارسی لفظ ہے، خدن گال کو کہتا ہوں، گال مت پھلا، گال مت پھلا مطلب اکڑ کے بچ چل، لوگوں کے سامنے گال مت پھلا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور یہ تسعیر اصل میں ایک بیماری بھی ہوتی ہے اونٹوں کی۔ اچھا یہ گال کب پھلاتا ہے آدمی؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی تکبر مت کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چل۔ دیکھیے زمین، دیکھیے تکبر میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے اس کو۔ تکبر دل میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ زمین پر آتا ہے تو پھر وہ سیاست میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ پھر چودھری بن جاتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بلا شبہ جو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، شیخی بگارتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشک، اپنی چال میں اعتدال پیدا کر۔ انتہا پسندی اچھی چیز نہیں، اقتصاد کا مطلب ہوتا ہے اعتدال پسندی۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ۔ وغضض من صوتک، چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، آہستہ بات کیجیے۔ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب سے بھونڈی آواز، سب سے بھدی آواز، انکر اور اجنبی آواز وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ قصہ ختم ہو گیا، اب پھر دلیلیں آ رہی ہیں، دیکھیے توحید کی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو تابع کر دیا، فائدہ بخش بنا دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اب ظاہرتاً و باطناً، اور آپ کے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو پورا کر دیا۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن کچھ دہریے ایسے ہیں، کچھ ایتھسٹ ایسے ہیں، کچھ ترقی پسند، کچھ آزاد خیال ایسے لوگ ہیں، بغیر علم کے وہ بحث کرتے ہیں۔ یجادلو فی اللہ، اللہ کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، علم کے بغیر، علم کے بغیر۔ ولا ہدن،
ولا کتاب مبین، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے، نہ کوئی علم ہے، اور بحث کرنے چلے اللہ کے بارے میں. یجادل فی اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن میں اس کی پیروی کرو، قالوا، یہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے والد صاحب کیا کرتے تھے، باپ دادا کرتے تھے. وہ بغداد کو جاتے تھے، ہم بھی بغداد جائیں گے. وہ کربلا جاتے تھے، ہم بھی کربلا جائیں گے. وہ جاتے تھے اجمیر، تو ہم بھی جائیں گے. وہ کلیر شریف جاتے تھے، وہ ملتان جایا کرتے تھے، ہم بھی جائیں گے. وہ سیون شریف جاتے تھے، ہم بھی جائیں گے. جو باپ دادا کرتے تھے، ہم نے جو پایا ان کو وہی ہم کریں گے. اب اللہ کہہ رہا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا شیطان اگر ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلائے تب بھی کیا باپ دادا کی پیروی کریں گے، ان کے راستے کی پیروی کریں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے برخلاف جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یسلم وجہہ الی اللہ، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ سپرد کر دے، تابع فرمان ہو جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑی کو تھام لیا، اس نے مضبوط کڑی کو پکڑ لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بلا شبہ تمام معاملات کا انجام اللہ کے پاس ہے. وَمَنْ كَفَرَ